قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ ویسے تو ہمارے پروگرام میں جو ترتیب چلی آ رہی تھی، ایک ہی مقام ایسا بچا تھا، ہم زیادہ تفسیرات احمدیہ کو دیکھ رہے تھے، اگرچہ کہ اور بھی تفاسیر کو دیکھتے ہوئے آیات احکام کا انتخاب کیا۔ ایک ہی مقام ایسا بچا تھا 30ویں پارے میں، لیکن ہم نے پھر تھوڑی سی اور چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، تو بہت ساری اور بھی آیات ایسی ہیں کہ یہ تو بہت ہی جزوی طور پر کسی ایک مسئلے کی نشاندہی فرما رہی ہیں، یا یہ ہے کہ ایک بڑے وسیع پس منظر میں ایک ضابطے کے طور پر اور یعنی ایک بنیاد کے طور پر وہ اپنے انوار جو ہیں وہ نشاور کر رہی ہیں۔ تو ایک ایسی آیت مبارکہ سورہ معارج کی کا ہم نے انتخاب کیا، اور یہ جو مضمون ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہوں پر بیان ہوا۔ تو اب چونکہ سورہ معارج کی آیت مبارکہ ہے، معارج کہتے ہیں سیڑھی کو، اور اس صورت کا جو نام ہے معارج اس لیے پڑا کہ ایک آیت مبارکہ ہے من اللہ ذی المعارج، بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا جو آسمانی سیڑھیوں کا مالک ہے۔ تو سورہ معارج جو ہے ایک مکی صورت ہے، اور اس کے جو مشمولات ہیں، مضامین ہیں، تقریباً وہی مضامین ہیں جو کہ مکی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ہم بڑھتے ہیں آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت اور ترجمہ سنا، چونکہ اس آیت کا ایک ربط ہے، اور اس سے پہلے چند مزید آیات ایسی ہیں جس سے مزید اس کا ربط واضح ہو جاتا ہے۔ مومنین کی صفات چل رہی ہے، اور مومنین کی صفات سے یاد آیا سورہ مومنون جو ہے تقریباً یہی مضمون وہاں بھی چل رہا ہے، اور یہ جو آیت ہے جس کی آپ نے تلاوت سنی، یہی الفاظ جو ہیں سورہ مومنون کی آیت مبارکہ میں بھی موجود ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے فالذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور نیک بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہے، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ایک اچھی صفت ہے، مسلمانوں کی خاصیت ہے، مسلمانوں کے اندر جو ہے پائے جانے والا ایک لازمی جز ہے، اور کوئی اس کی مخالفت کر کے گناہ گار ہو، کوئی اس کی مخالفت کر کے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں اس کا انکار کرنے والا کہلائے، تو بلا شبہ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا گیا ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں، یعنی ڈرنا جو ہے کئی طرح سے ڈرنا ہے۔ ایک یہ ہے اللہ رب العزت کے غضب سے ڈرنا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈرنا ہے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا آقا، مجھ پر نعمتیں نازل کرنے والا میرا وہ رب جو ہے مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایک ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرنا، اور ایک ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے معمون نہیں ہوتے، ان کے دل بے خوف نہیں ہوتے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا جو عذاب ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سزائیں اور دیگر چیزیں، اللہ رب العزت کے نیک بندے ان کا احساس اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ فرمایا گیا والذین هم لفروجہم حافظون، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر یہ کہ بیویاں ہوں یا جو ان کے ہاتھ کے مال کنیز وغیرہ، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر اس معاملے میں کوئی ملامت نہیں۔ ومن ابتغى وراء ذلک، تو جو یہ جو حلال راستے ہیں ان کے علاوہ چاہے فاولئک هم العادون، یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں میں اور اپنے عہد میں پاسداری کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔ فرمایا گیا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے اولئک فی جنات مکرمون، کل جنت میں یہ صفات جن میں پائے جائے گی ان کا باغوں سے یا باغوں میں اکرام کیا جائے گا، عزت کی جائے گی، استقبال کیا جائے گا، عزت سے نوازا جائے گا، منزلت سے نوازا جائے گا۔ تو مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور انہی صفات میں ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ یہ جو لوگ ہیں کہ یہ اپنی امانتوں میں اور اپنے عہد میں خیال کرنے والے ہوں گے، بددیانت نہیں ہوں گے۔ اب یہی مضمون جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے سورہ نساء میں۔ سورہ نساء آیت نمبر 58، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ ان لوگوں کو سپرد کر دو کہ جو اس کے اہل ہیں۔ اور ایسی ہی ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 آیت مبارکہ ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہاں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا۔ تو بنیادی طور پر اس سورہ معارج کے اس مقام پر مومنین کی 5 صفات بیان کی گئیں: اللہ سے ڈرنا، شرمگاہ کی حفاظت، اپنی امانت اور عہد کی حفاظت، اپنی گواہیوں پر قائم رہنا۔ گواہیوں سے ایک مراد تو یہ ہے کہ بندے نے جو کلمہ شہادت میں گواہی دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ایک گواہی سے مراد تو یہ گواہی ہے جو کہ سب سے بڑھ کر گواہی ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سے مراد وہ گواہی ہے کہ جو بندہ حق کو دیکھتا ہے، یعنی کس بات کو دیکھتا ہے کہ اس میں حق کیا ہے، اور وہ بات جو ہے وہ قاضی کے ہاں بیان کرتا ہے، تو اور پھر اپنی گواہی پر قائم رہتا ہے، تو وہ گواہی بھی مراد ہے۔ اور 5ویں چیز جو بیان کی گئی وہ ہے نماز کی حفاظت۔ ناظرین محترم، یہاں امانتوں کی بات کی گئی، تو یہ جو آیت ہے ایک بہت وسیع پس منظر کو لیے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امانت جو ہے، امانت کا تعلق شریعت کی امانت بھی ہے، اللہ کی امانت، اور امانت سے مراد بندوں کی امانتیں بھی ہیں، اور امانت سے مراد انسان کی اپنی امانت بھی ہے۔ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ کسی نے وضو کر لیا، اب وضو ٹوٹ گیا، اب صرف یہی جانتا ہے۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر صرف اس فرد کی رائے ہی کافی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت یہ کہے کہ میری عدت گزر چکی ہے، اس معاملے میں کسی قسم کی شہادت جو ہے اس کی حاجت نہیں ہے، صرف اس عورت کی جو ہے
اپنی جو اس کا اپنا بیان ہے وہی آگے کے جتنے بھی امور ہیں ان کے لیے حجت شرعیہ ہے۔ تو ایک امانت وہ ہوتی ہے کہ وہاں خارجی اعتبار سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بندے کا اپنا بیان، اپنا اوپینین، اپنا اظہار ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یہاں کوئی یہ سوچے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے، کر لو جو کرنا ہے جناب، تو یہ اس نے خیانت کا مظاہرہ کیا۔ اور ایک امانت یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ہیں، فرائض، واجبات، شریعت کے احکام، نماز، روزے کی ادائیگی، دیگر امور کی ادائیگی یا گناہوں سے بچنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امانت ہیں، اور ان امانت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا، پھر یہ ہے کہ خلق کے ساتھ امانت کی صورتیں بنتی ہیں۔ کوئی آپ کے پاس مال رکھواتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، کوئی جو ہے آپ کو اپنی چیز کرائے پر دیتا ہے، ایک کرایہ دار جو چیز استعمال کرتا ہے وہ اس کے بینیفٹس کو استعمال کرنے کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مالک بن جائے گا، وہ قابض ہو جائے گا، وہ جو ہے اس پر غاصب ہو جائے گا، تو خائن ہے۔ تو یوں اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ جیسے ایک کمپنی کا مینیجر ہے، ایک ڈیل اسے کرنی ہے، اس کی ترجیحات ہیں، وہ ترجیحات یہ ہیں، یعنی ایک نیچرلی ترجیحات ہیں، فطرتاً ترجیحات ہیں، شریعت نے بھی وہی بیان کی ہیں کہ جناب جو کمپنی کا مفاد ہے اس کو سامنے رکھ کر ڈیل کرے، لیکن اس کو ایک کوٹیشن ملتی ہے، اچھی کوٹیشن ہے، لیکن اس کی جیب میں کچھ نہیں جائے گا، یہ کسی اور کو کہتا ہے کہ اس سے سستا بیچ دوں گا، میرا کتنا حصہ ہوگا۔ تو اب کمپنی کا تو یہ نمائندہ تھا، وکیل تھا، کمپنی نے اس پر بھروسہ کیا، ٹرسٹ کیا، اب جو ہے یہ خیانت کا مظاہرہ کرے۔ تو کتنے ہی ایسے منصب ہیں کہ جن کے پاس ایک ایسا اختیار ہوتا ہے کہ ان کے ہر فیصلے پر کیمرہ نہیں لگا ہوتا، ہر فیصلے پر جوابدہی کا احتساب، جوابدہی یا احتساب کا سلسلہ نہیں ہوتا، اعتماد کیا جاتا ہے۔ رینڈملی کہیں کوئی آڈٹ ہو گیا، کوئی پوچھ لیا تو پوچھ لیا، اور بہت ساری جگہ جہاں آڈٹ کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو ہر وہ مقام کہ جہاں آپ کے پاس ایک اختیار ہے، آپ نے کوئی مال خرچ کرنا ہے، آپ کے فیصلے سے جو ہے وہ نفع نقصان جڑا ہوا ہے، آپ کے فیصلے سے ریپوٹیشن جڑی ہوئی ہے، نیک نامی یا بدنامی جڑی ہوئی ہے، اور آپ پر اعتماد کر کے جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھایا گیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی وسیع جو ہے وہ دنیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقف جو ہے، لوگ اللہ کی راہ میں زمینیں وقف کرتے ہیں، جائیداد وقف کرتے ہیں، کہیں مسجد بنتی ہے، کہیں مدرسہ بنتا ہے، کہیں یتیم خانہ بنتا ہے، اور اس سے ملتی جلتی صورتیں رفاہی ادارے ہو گئے۔ تو رفاہی ادارے جو ہے وہ اپنے قوم سے جو ہے رقوم لیتے ہیں۔ اب رفاہی ادارے ہوں یا وقف کا سلسلہ ہو، نیچے سے اوپر تک جس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے، جس کے پاس جتنا اختیار ہے، وہ اتھارٹی والا وہ اختیار والا امین ہے، کیونکہ اس جگہ کا تو کوئی سیٹ بھی نہیں ہے۔ کوئی آ کے پوچھے گا ہاں بھی کیا ہوا، کام کیوں نہیں ہوا، نقصان کیسے ہو گیا، تو اس جگہوں پہ تو کمانڈ اینڈ کنٹرول بہت ساری جگہوں پہ بڑی کمزور ہوتی ہے، اعتماد پر معاملات آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، من پسندی کا ارتکاب کرتے ہیں، جو ترجیحات ہیں اس کو بالائے طاق پر رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی بددیانتی ہے اور ایک اعلیٰ درجے کی خیانت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس مقام پر دو چیزوں کو بیان کیا، ایک یہ کہ والذین هم لاماناتہم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں میں، اور دوسرا بیان کیا وعہدہم راعون،
اور اپنے عہد میں جو یعنی خیانت نہیں کرتے بلکہ تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ امانت اور عہد کا فرق کئی اعتبار سے جدا جدا ہے۔ امانت جو ہے نام ہے جس معاملے میں بھروسہ کیا گیا ہے اس بھروسے کو نہ توڑنا۔ عورت جو ہے شوہر اس پر بھی عزت کا بھروسہ کرتا ہے کہ یہ اپنی اور خاندان کی عزت پامال نہیں کرے گی، تو وہ کس طرح بھروسہ توڑے گی سب جانتے ہیں۔ تو یوں بھروسہ توڑنا، کسی کو نمائندہ بنایا گیا وہ بدنامی کے اسباب پیدا کر کے بھروسہ توڑے، کسی کے ذمے اختیار دیا گیا وہ اختیار کا ناجائز استعمال کر کے بھروسہ توڑے، کسی کے ذمے مال سنبھلایا گیا وہ مال میں خیانت کر کے بھروسہ توڑے۔ تو امانت میں خیانت کب ہوگی؟ کہ جب بھروسہ توڑنا پایا جائے، اور بھروسے کی صورت میں جو اعتماد کیا گیا اور جو ٹرسٹ کیا گیا اس کو پورا کرنا، یہ دیانت ہے، یہ امانت کی حفاظت ہے۔ عہد کا معاملہ قدر مختلف ہے، جس طریقے سے امانت کے اندر حقوق اللہ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، حقوق العبد کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، بندے کے اپنے معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو عہد ہے، عہد میں سب سے پہلے تو وہ عہد ہے کہ جو اللہ نے ہم سے لے رکھا ہے کہ بندے شرک نہ کریں، اللہ رب العزت کی توحید پر قائم رہیں، یعنی اللہ رب العزت کو ایک مانے اور اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہوئے شرک کی نفی کریں اور شرک کے قریب تک نہ جائیں۔ حاضرین کرام، یہ عہد اللہ نے ہم سے لے رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہم سے بہت سارے عہد لے رکھے ہیں شریعت کی تعلیمات کے تعلق سے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ جو اللہ کا عہد ہے اس عہد کو پورا کیا جائے، اور فرمایا گیا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، کہنے لگے کہ اللہ نے تو ہم سے عہد لے رکھا ہے جناب۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، نہ تو اللہ سے خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول سے خیانت کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں سے، یعنی اپنی امانتوں کے معاملے میں خیانت کرو۔ تو ناظرین کرام، عہد کے اندر کئی چیزیں داخل ہیں، یعنی اللہ سے کیا ہوا عہد ایک یہ مراد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے قسم کی صورت میں یا نظر کی صورت میں، تو یہ بھی بندہ ایک عہد اٹھاتا ہے کہ اگر یوں معاملہ ہو گیا تو میں یوں کروں گا۔ قسم ایک عہد ہے، اسی طریقے سے جو نظر ہے وہ بھی عہد ہے، تو نظر کو بھی پورا کیا جاتا ہے، قسم کو بھی پورا کیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جہاں شریعت کو یہ مطلوب ہو کہ قسم توڑی جائے۔ بعض ایسے مواقع ہیں کہ جہاں شریعت کو یہ پسند ہے کہ قسم توڑی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا، لازم ہے کہ ماں سے بات کرے، جب بات کرے گا تو قسم ٹوٹے گی تو کفارہ دے۔ تو یوں بعض ایسے مواقع ہیں کہ جہاں قسم توڑنے کا حکم ہے، لیکن قسم جو ہے بہرحال ایک عہد ہے، اور اسی طریقے سے امانت جو ہے وہ ایک عہد ہے۔ اسی طریقے سے کانٹریکٹ، جب بندہ جو ہے، کیونکہ ہم معاشرت میں رہ رہے ہیں نا، جنگل کا قانون نہیں ہے، معاشرت جنگل کی ضد ہے۔ جنگل کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں ہر طاقتور آدمی کمزور پر حاوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے اور اس کا گلا دبا دیتا ہے، تو یہ جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ معاشرت میں ایسا نہیں ہوتا، معاشرت ایک قانون کے تحت چلتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر جو قانون ہے وہ قرآن کا بیان کردہ قانون ہے، احادیث مبارکہ کا بیان کردہ قانون ہے۔
تو قرآن کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جب عہد کیا جائے تو اس کو توڑا نہ جائے۔ تو عہد کی ایک صورت ہے کانٹریکٹس۔ شریعت بیان کرتی ہے کہ 25 قسم کے جو ہے وہ کانٹریکٹس فقہ اسلامی نے بیان کی ہیں۔ آپ کسی سے جو ہے وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ آپ کرایہ داری کا معاہدہ کرتے ہیں، یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ آپ جو ہے قرض لیتے ہیں، یہ کانٹریکٹ ہے۔ امانت رکھتے ہیں، یہ کانٹریکٹ ہے۔ آپ گروی رکھتے ہیں، یہ کانٹریکٹ ہے۔ اسی طریقے سے وقف کرتے ہیں، یہ کانٹریکٹ ہے۔ وصیت کرتے ہیں، یہ کانٹریکٹ ہے۔ 25 کانٹریکٹ جو ہیں وہ فقہ اسلامی بیان کرتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جس میں 2 طرفہ تبادلہ ہوتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جس میں 1 طرفہ تبادلہ ہوتا ہے، جیسے کہ گفٹ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں ایک طرفہ تبادلہ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ عہد کر لیتا ہے، یعنی کوئی عقد شرعی کر لیتا ہے، تو اس پر بہت ساری چیزوں کا التزام ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر میں نے کوئی مال بیچا ہے، جب تک نہیں بیچا تھا وہ مال میں آزاد مالک تھا، جو چاہے اس مال کا کروں، جائز استعمال۔ جب میں نے بیچ دیا تو اب بہت سارے حقوق میرے اوپر لازم ہو گئے۔ میں اس مال کو آسان طریقے سے سپرد کروں گا، پورا سپرد کروں گا، جس کوالٹی جس کوانٹٹی پر بات ہوئی اس کے مطابق سپرد کروں گا، جو شرائط طے پائیں کہ پہنچ دینا ہے، سامنے والا اٹھائے گا، اس کے مطابق سپرد کروں گا۔ تو جو سامنے والا ہے اس کے ذمے بہت سارے حقوق جو ہیں وہ وابستہ ہو گئے۔ اس ایک کانٹریکٹ کے بعد اس کے اوپر یہ لازم ہوا کہ وہ پیسوں کی ادائیگی کرے، کیش سودا ہے تو کیش کی صورت میں، ادھار ہے تو مدت آ جائے اس پر کرے۔ تو ایک کانٹریکٹ نے بہت ساری چیزوں کا التزام کیا۔ اس کانٹریکٹ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ انتقالی ملکیت۔ ایک شخص کو ایک چیز کی حاجت ہے، وہ دوسرے کے پاس ہے، عقد بے کے معاہدے خرید و فروخت نے یہ ممکن بنایا کہ ایک کی ملکیت دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو گئی۔ تو جب کوئی عہد کیا جائے یا عقد شرعی کیا جائے تو پھر اس کو پورا کیا جائے۔ تو نکاح بھی ایک عقد شرعی ہے۔ جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اب اس کے جو حقوق ہیں وہ اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی عہد میں داخل ہے۔ کیا لازم ہوتے ہیں کہ بیوی اب اس کے متعلق ہو گئی ہے، اب وہ اجنبی نہیں رہی ہے، اس کے متعلق ہو کر اس کا نان، نفقہ، سکنا اور حسن معاشرت، ضروری تقاضے تمام کے تمام اب اس نے پورے کرنے ہیں۔ تو جب تک نکاح کا یہ بندھن برقرار ہے، شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ باقی رہیں گی، بیوی کے اوپر جو شوہر کے حقوق ہیں وہ باقی رہیں گے۔ تو ایک معاہدے نے ان سب چیزوں کو ممکن بنایا ہے۔ تو یہ معاشرت ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا ایک سویلائزیشن کا نظام ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے حقوق پورا کرتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں 2 چیزوں کو بیان کیا، ایک یہ کہ اپنی امانتوں کو پورا کرو، اور دوسرا یہ کہ اپنے عہد کو پورا کرو۔ ہر عقد شرعی ایک عہد ہے، اور ہر عہد، ہر عقد کے تقاضے پورے کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بندہ آزاد ہوتا ہے عہد نہ کرے، کسی نے نکاح نہیں کرنا تھا، نہیں کیا، تو بیوی کے حقوق کہاں سے آئیں گے اس کے اوپر؟ یوں ڈفرینٹ ایریاز ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وقف کا متولی بنتا ہے، ایک عہد ہے اس کے اوپر۔ ایک آدمی کسی منصب کے اوپر آتا ہے، وہ بھی ایک عہد کا ذمہ لیتا ہے۔ ہر جو ہے وہ نوکری سائن ہوتی ہے کہ جناب آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ نوکری اسائن جب ہوتی ہے تو بیان کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ بندہ عہد کرتا ہے کہ ہاں میں ان ذمہ داریوں کو پورا کروں گا۔ اب قرآن پاک نے اس موضوع کو بارہا اس کو جو ہے وہ بیان کیا اور بارہا اس کا تذکرہ کیا۔ اب اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، یعنی قرآن پاک میں ایک بات جو ہے وہ کئی انداز سے بیان ہوتی ہے اور کئی طریقوں سے بیان ہوتی ہے۔ تو دوسرا رخ یہ ہے
کہ اب قرآن جو ہے جہاں ایک نظام دیتا ہے نا قرآن، جیسے یوں سمجھیے کہ ملکی قانون ہے، ملکی قانون کہتا ہے بھائی یہ کرنا ہے، خالی وہ یہ بیان نہیں کرتا یہ کرنا ہے، وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جو نہیں کرے گا دفعہ فلاں سیکشن فلاں اس کو یہ سزا ملے گی۔ تو قرآن نے ایک طرف یہ نظام دیا، اس بات کی اہمیت کو بیان کیا، اس بات کو لاگو کیا، تو دوسری طرف اب سزا کا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ طارق آیت نمبر 9 فرمایا گیا یوم تبل السرائر، اور جس دن جانچ ہوگی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں، پوشیدہ چیزوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر، امانت، عہد، اعتماد، بھروسہ آپ پر کر لیا گیا تھا، آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا، آپ سے یا تو زبانی کلامی یا انڈرسٹوڈ طور پر یہ توقع تھی اور یہ معاہدہ تھا کہ آپ یوں کریں گے اور یوں نہیں کریں گے، پھر آپ نے اگر غلط کیا کسی کو پتہ نہ چلا ہو، لیکن یوم تبل السرائر، پوشیدہ چیزوں کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر ہے احکام قرآن، یہ لکھتے ہیں کہ وضو کرنا یہ سرائر سے، پوشیدہ چیزوں سے، کوئی قاضی تھوڑی کھڑا ہوا ہے آپ نے وضو صحیح کیا کہ نہیں کیا۔ نماز پڑھنا ایک پوشیدہ اعمال سے ہے کہ نماز کے ارکان، واجبات، نیت کا صحیح ہونا، شرائط کا پایا جانا، اس کا اہتمام آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی نہیں پوچھ رہا، آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ روزے کا معاملہ ہے، آپ نے روزے کو فاسد تو نہیں کر دیا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری جو ہیں وہ سرائر میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں امانت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ودیت ہے، یہ ساری کے سارے جو ہیں وہ سرائر میں داخل ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں کل قیامت میں سوال ہوگا۔ بعض علماء نے لکھا، یعنی ایک روایت نقل کی، علامہ ابن عربی نے ایک مقام پر نقل کی، اعظم الناس خیانہ من لم یتم صلاتہ، سب سے بڑھ کر خیانت ہے کہ کوئی شخص اپنی نماز نہ بچا سکے، نماز ضائع کر دے، نماز کی جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک روایت جو ہے وضو کے بارے میں بیان کی گئی کہ وضو بھی جو ہے وہ ایک امانت ہے۔ تو یوں انسان جو ہے اپنی اس معاشرتی زندگی میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عہد سے بری ہوں، میرے اوپر کوئی عہد نہیں ہے، کوئی ذمہ نہیں ہے، کوئی امانت نہیں ہے۔ ہر شخص جس نے ہوش سنبھال لیا، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوا ہے، ہوش سنبھال لیا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی امانت آتی ہے۔ سمجھدار بچے کا ایمان و کفر مقبول ہے، سمجھدار بچہ اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ کفر نہ کرے، وہ بھی جو ہے جزوی اعتبار سے یا اس اعتبار سے مکلف ہے، اور پھر جب بالغ ہو جاتا ہے تو بہت سارے حقوق سے بڑھ کر اعمال میں نماز ہے، متحقق ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امین بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فرد بنائے کہ جس پر ہر شخص آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے، اور کوئی ہمارے کردار کے اندر ایسی بات نہ پائی جائے کہ جو بد چلنی پر مشتمل ہو، بد عہدی پر مشتمل ہو، خیانت پر مشتمل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے اور باکردار مسلمان بنائے، اللہ کے حقوق ہم پورے کرتے رہیں، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے عہد لیے وہ پورے کرتے رہیں۔ یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تصنیف کی، اس کتاب کا نام ہے
المعہود المحمدیہ، جو پیارے آقا علیہ السلام کے جو احکامات ہیں تو وہ اس میں ان احکامات کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے آقا نے ہم سے یہ عہد لیا، پورا کرنا ہے اس کو، دیکھو ہمارے آقا نے ہم سے یہ عہد لیا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا کرنا ہے اس کو۔ اور یہاں میں اس بات کو بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک شریعت کی تعلیمات چلتی چلی آ رہی ہیں، استاد سکھاتا ہے، مربی سکھاتا ہے، مرشد سکھاتا ہے، لیکن مرشد جو ہوتا ہے وہ محض دائی نہیں ہوتا، محض استاد نہیں ہوتا، اس کا مرتبہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مریدین سے عہد لیتا ہے۔ بیعت کس چیز کا نام ہے؟ عہد کا نام ہے۔ عہد لیتا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، عہد دو مجھے، گناہ نہیں کرنے، عہد دو مجھے، تزکیہ نفس کرنا ہے، اذکار دیے جاتے ہیں کہ یہ اذکار جب پڑھو گے تو تزکیہ نفس ہوگا، دلوں کا زنگ دور ہوگا اور جو خیالات ہیں وہ پاکیزہ ہوں گے۔ تو بیعت بھی ایک عہد ہے۔ جو لوگ اس بیعت میں آ جاتے ہیں وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ سمجھیں کہ شریعت کے قریب آئے ہیں، ایک عملی زندگی میں آ گئے، وہ ایک جو سمجھیے کہ کلاس روم میں داخل ہو گئے ہیں، دور کھڑے ہونے کے بجائے کلاس روم میں آ گئے ہیں، ان پر تو اور زیادہ ذمہ داری آ گئی ہیں، کوئی الگ نظام نہیں ہے۔ جو شریعت نے بیان کیا یہ اسی کا حصہ ہے، اسی کا اگلا اسٹیپ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔